دیا، ان پر عذاب نازل کر کے انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ پھر ایک بات یہ، اور یہ بڑی اہم بات ہے، سمجھنے والی ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملنا جو ہے اچھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مل رہی ہے، لیکن اس میں ہمیشہ ایک بات کا دھیان رہے، ڈر اور خوف بندے کے اوپر سوار رہے کہ کہیں میرے نیک اعمال کا بدلہ تو مجھے دنیا میں نہیں مل رہا۔ اس چیز سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ ہمارے اکابر میں اور ہمارے میں یہی فرق ہے، پہلے اکابروں کو اگر بڑوں کو کوئی نعمت ملتی تو وہ ڈرتے تھے، ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم پہنچے ہوئے ہیں۔ وہ ڈرتے تھے کہ میرے نیک اعمال کا بدلہ کہیں دنیا میں تو نہیں مل گیا مجھے۔ تو نعمتیں ملنا اچھی بات ہے، لیکن نعمتیں بھی شکر بھی ادا کرتے رہے اور ڈرتے بھی رہے کہ یا اللہ کہیں دنیا میں دے کے آخرت سے ہمیں محروم نہ کر دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب شربت بھی پیتے تھے نا، شربت، تو اتنا روتے تھے، اتنے روتے تھے کہ ان کے آنسو جو ہے وہ شربت میں شامل ہو جاتے تھے، گلاس کے اندر آنسو گرتے تھے، اتنے روتے تھے۔ تو کسی نے غور کیا کہ آپ اتنا کیوں روتے ایک شربت ہی کے پینے پہ؟ تو یہ آیت پڑھتے تھے، سورہ احقاف کی یہ آیت کہ اللہ تعالیٰ جہنمیوں سے کہیں گے اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، کہ تم اپنے نیک اعمال کا بدلہ دنیا میں لے چکے ہو اور ان سے نفع بھی اٹھا چکے ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس بات پہ رویا کرتے تھے کہ کہیں عمر کی نیکیوں کا بدلہ کیونکہ دنیا میں تو نہیں مل رہا، ان کے زمانے میں کیونکہ فتوحات زیادہ ہوئی تو اس لیے وہ اس بات پہ بڑا خوف ہوتا تھا ان کو کہ کہیں ہمارے اعمال نیکیوں کا بدلہ دنیا میں نہ مل جائے، اور ہمیشہ ہر وقت دنیا ہی نہ مانگا کرے، اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگا کرے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ جو صرف دنیا مانگتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ان کا پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ پھر اس سورۃ احقاف میں جنات کے اسلام قبول کرنے کا تذکرہ فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف والوں کو تبلیغ کر کے واپس مکہ تشریف لاتے ہوئے مقام نخلہ پر فجر کی نماز ادا کی اور اس میں تلاوت فرما رہے تھے، تو جنات کی ایک جماعت وہاں سے گزر رہی تھی، وہ ایک دوسرے کو خاموش کروا کر قرآن سننے کے لیے رک گئے، اسلام قبول کیا اور اپنی قوم کے داعی بنے۔ پھر یہ جنوں کے کئی وفود جو ہے وقتاً فوقتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تشریف لاتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کی تلقین فرمائی، فاصبر کما صبر اولو العزم۔ تو اہل طیف نے آپ کو تکلیفیں پہنچائی تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کا حکم دیا۔ سورہ محمد، اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آیا ہے، اس لیے اس صورت کا نام محمد رکھا۔ کفار اور مومنین کے نتائج الگ الگ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ کافروں نے دو کام کیے، ایک تو خود بھی کفر اختیار کیا، دوسرا دوسرے لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا، اس کی وجہ سے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا گیا۔ جبکہ اہل ایمان خود بھی ایمان لائے، نیک اعمال کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا تھا اس کو دل و جان سے مانا۔ نتیجہ یہ نکلا اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو بھی معاف کیا، ان کے احوال اور ان کے دلوں کی بھی اصلاح فرما دی۔ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ۔ پھر جنگی قیدیوں کے متعلق احکامات بیان فرمائے۔ یہاں جو سورہ محمد ہے
اس میں دو اختیار دیے قیدیوں کے بارے میں، فدیہ لے کر آزاد کر دے یا بغیر فدیہ لیے آزاد کر دے۔ جب بدر کے موقع پر کفار کے 70 آدمی گرفتار ہوئے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی اکثریت سے مشورہ لے کر فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ کیوں چھوڑا، لیکن یہاں اب اختیار دیا گیا۔ اصل شروع میں پہلے حکم تھا کفار کی طاقت کو کچل کر ختم کرنا، اور بدر کیونکہ پہلی جنگ تھی، ان کو چھوڑنا، ان کی طاقت کو ختم کیے بغیر ان کو رہا کیا جا رہا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ بعد میں جب مسلمان اور اسلام طاقتور ہو گیا، کفار کمزور ہو گئے، تو پھر اس آیت والا حکم دیا گیا۔ 4 قسم کے اختیارات ہوتے ہیں ویسے قیدیوں کے بارے میں۔ نمبر 1 قتل کر دے، نمبر 2 غلام بنائے، نمبر 3 فدیہ لے کر آزاد کرے۔ فدیے میں پیسے بھی چل جاتے ہیں اور قیدیوں کا تبادلہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی مسلمان قیدی ہو تو بدلے میں اس کو رہا کر دے۔ اور چوتھی صورت یہ ہوتی ہے بغیر فدیے کے یہ کیا کر دے، آزاد۔ پھر اہل جنت کے لیے انعامات کا تذکرہ ہے۔ یہاں دوسرے انعامات کے علاوہ اللہ تعالیٰ 4 قسم کی نہریں بھی عطا فرمائیں گے۔ پانی کی نہر جو بالکل صاف ہوگی، دودھ کی نہر جس کا ذائقہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا، شراب کی نہر جو لذت والی ہوگی، کڑوی نہیں ہوگی، بدبودار نہیں ہوگی، شہد کی نہر جو بالکل صاف ستھری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 4 نہروں میں سے پلائے اور اپنے ہاتھوں سے پلائے۔ جنتی بھی مختلف طرح کے ہوں گے نا، کچھ خود پیئیں گے، کچھ کے لیے خادم ہوں گے، کچھ کو اللہ خود پلائیں گے۔ عین یشرب بہا عباد اللہ، یہ ایسا چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پیئیں گے۔ اور دوسرے قسم کے بارے میں فرمایا یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کے لیے بچے پھر رہے ہوں گے۔ اور تیسری قسم کے بارے میں فرمایا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ان کو ان کا رب پلائے گا پاکیزہ شراب۔ اللہ یہ پاکیزہ شراب بھی پلائے اور اپنے ہاتھوں سے پلائے۔ پھر اہل ایمان صحابہ کرام کیونکہ مخلص تھے، ان کی قرآن کے ساتھ عشق کی انتہا تھی، تو وہ انتظار میں رہتے کہ کوئی نئی صورت نازل ہو، ہمارا ایمان تازہ ہو اور جہاد کی بھی اجازت مل جائے۔ جبکہ منافقین زبانی طور پر تو یہ کہتے تھے، لیکن جب ایسی صورت نازل ہوتی جس میں جہاد کا تذکرہ ہوتا تو ان پر موت کی غشی طاری ہو جاتی تھی، ڈرتے تھے۔ اس صورت کا نام کیونکہ دوسرا نام سورۃ القتال بھی ہے، قتال، جہاد۔ کفار کے لیے وعید، اور اس سے خاص تر مراد بنو قریظہ اور یہودی ہیں، وہ لوگ جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف مشرکین مکہ کی بہت مدد کی۔ فرمایا ان کے لیے وعید یہ ہے ان کے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے، انہیں آخرت میں کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اگلی اہم بات، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نہ ہمارے مال خرچ کرنے کی ضرورت ہے، نہ ہمارے اعمال کی ضرورت ہے۔ ہم جو مال خرچ کرتے ہیں یا نیک بنتے ہیں، اس کا فائدہ ہمیں ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ذات ہے۔ فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم منہ پھیرو گے تو اللہ کوئی اور قوم بدل دے گا تمہارے علاوہ، پھر وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ اس لیے اپنے زہد و طاعت پہ کبھی ناز نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اپنے زہد و طاعت پہ
کیا کیا نہ اپنے زود و طاعت پہ ناز تھا، کیا کیا نہ اپنے زود و طاعت پہ ناز تھا، پس دم نکل گیا جو سنا کے بے نیاز تھا۔ سورۃ الفتح، اس سورت میں فتح مکہ کا ذکر ہے، پہلی آیت میں لفظ فتح موجود ہے، اسی وجہ سے اس کا نام فتح رکھا۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ عمرہ کریں، اور آپ نے خواب بھی دیکھا، صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ چنانچہ سن 6 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے اپنی جماعت کے ساتھ روانہ ہوئے۔ مشرکین کی رکاوٹ کی وجہ سے حدیبیہ کے موقع پر پڑاؤ ڈالا۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے کھلی فتح عطا فرما دی، جو سن 8 ہجری کو فتح مکہ کی صورت میں پوری ہوئی۔ پھر عصمت انبیاء کا تذکرہ فرمایا، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ۔ فتح ضبط کا ایک معنی ہے الزام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی اور مدنی زندگی میں جن لوگوں نے الزام لگائے تھے اس کھلی اور شاندار فتح کی وجہ سے، وہ بھی آپ کے معتقد اور موافق بن جائیں گے۔ اب وہ الزام کی بجائے آپ کی مدح کریں گے۔ پھر بیعت رضوان کا تذکرہ کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ بھیجا تھا کہ مشرکین کو اطلاع کرے ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مکہ میں شہید کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جان نثاروں سے بیعت رضوان لی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ اس آیت میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ دیکھیں اللہ سارے صحابہ سے راضی ہو گیا، لقد رضی اللہ۔ یہاں ید کا لفظ آیا ہی اللہ تعالیٰ کی صفت اور متشابہات میں سے ہے جن کا حقیقی معنی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ البتہ متاخرین حضرات نے اس کا معنی قدرت کے معنی میں، مدد کے معنی میں بھی کیا ہے۔ پھر منافقین کے ہیلے بہانوں کا تذکرہ کیا کہ وہ نیکی پہ عمل نہیں کرتے، کوئی نہ کوئی ہیلے بہانے بناتے رہتے ہیں۔ وہ کہنے لگے مکہ میں جائیں گے تو قتل کیے جائیں گے۔ پھر شرکائے بیعت حدیبیہ سے اللہ نے اپنی رضا کا اعلان کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تذکرہ کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حدیبیہ سے مکہ گئے تھے، ادھر سے مشرکین نے 50 آدمی بھیج کر معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی ناکام کوشش کرنا چاہیے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان افراد کو مسلمانوں کے ہاتھ گرفتار کروا دیا۔ ادھر مشرکین نے حضرت عثمان اور آپ کے ساتھیوں کو مکہ میں روک لیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان 50 افراد کو قتل کرنے سے مسلمانوں کے ہاتھوں کو روک دیا۔ ادھر مشرکین کے دل میں مسلمانوں کا روک ڈال دیا، وہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی کو شہید کرنے سے روک گئے اور صلح پر آمادہ ہو گئے۔ اس طریقے سے اللہ نے اپنی حکمت کے تحت حکمت کا مظاہرہ فرمایا، دونوں طرف قتل سے بچا لیا۔ پھر سکینہ کا نازل ہونا۔ جب صلح حدیبیہ لکھی جا رہی تھی تو مشرکین ضد اور تکبر کی وجہ سے کچھ ایسی چیزوں پر بھی اصرار کر رہے تھے جو صحابہ کرام کو ناگوار گزری۔ مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بجائے بسمک اللہم اور محمد الرسول اللہ کی بجائے محمد بن عبداللہ لکھا گیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دلوں میں تحمل پیدا کیا اور انہیں تقوی پر
ثابت رکھا، اسی کو اللہ تعالیٰ نے سکینہ سے تعبیر کیا، سکون۔ پھر خواب کا تذکرہ کیا، نبی کا خواب یاد رکھیں وہی ہوتا ہے، تو لیکن اس خواب کی تعبیر سن 6 ہجری کی وجہ 7 ہجری کو پوری ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن و سکون کے ساتھ عمرے کی ادائیگی فرمائی۔ پھر غلبے کا تذکرہ فرمایا، غلبہ کہ دین اسلام کو غلبہ عطا فرمائیں گے، تو علماء فرماتے ہیں غلبے کی 2 قسمیں ہیں، غلبہ برہانی اور غلبہ عملی۔ غلبہ برہانی یعنی دلیل کے ساتھ تمام ادیان پر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غالب ہونا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہو چکا، اور غلبہ عملی جو تھا وہ صحابہ کرام کے دور میں ہو چکا، پوری زمین پر جو غلبہ عملی ہوگا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی ہوگا انشاءاللہ۔ مشرکین نے اپنی ضد کی وجہ سے اس صلح نامے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رسول اللہ نہیں لکھنے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے قرآن میں لکھ دیا محمد الرسول اللہ، قیامت تک کے لیے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ پیغمبر کی ذات بھی محفوظ ہے، اور پیغمبر کی بات بھی محفوظ ہے، اور پیغمبر کی جماعت بھی محفوظ ہے۔ پھر صحابہ کرام کی صفات کا تذکرہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں کفار کے مقابلے میں سخت ہیں، آپس میں نرم ہیں، تم دیکھو گے وہ رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اللہ کا فضل اور اللہ کی خوشنودی تلاش کرتے ہیں۔ کثرت سجود کی وجہ سے ان کے چہرے پر نشان نظر آتے ہیں، ان کے اوصاف تورات و انجیل میں بھی بیان کیے گئے ہیں۔ ان کی مثال ایسے ہے جیسے کھیتی ہو، جس نے پہلے تو اپنی کومپل نکالی ہو، پھر اس کو مضبوط کیا، پھر تھوڑی سی موٹی ہوئی ہو، پھر اپنے تنے کے سہارے کھڑی ہوئی ہو کہ کسان اس کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس لیے کرتے ہیں کہ اس سے کافروں کا دل جلے۔ اب جو صحابہ کرام سے جلتے ہیں ان کے کفر پر بعض علماء نے اسی آیت کو بھی دلیل بنایا کہ صحابہ سے جلنا کافروں کا کام ہے، اس لیے جو صحابہ سے جلے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو یہ کافروں کے بارے میں۔ اب جو صحابہ کا بغض رکھے، صحابہ سے جلے، منہ کے بھی کالے دل کے بھی کالے۔ اگلی صورت ہے سورۃ الحجرات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رہائشی حجروں کے پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دینے سے منع کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے بلاؤ، اس سے منع کیا، اسی وجہ سے سورت کا نام رکھا حجرات۔ پھر اس سورت میں مجلس نبوی کے آداب بیان فرمائے کہ جن معاملات کا فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرنا ہو اور آپ حضرات سے مشورہ بھی نہ طلب کیا ہو، تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا اور اس میں بحث و مباحثہ کرنا خلاف ادب ہے۔ قبیلہ تمیم کے وفد کے امیر بنانے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے پہلے حضرات شیخین کی آپس میں بحث ہوئی، اس وقت یہ ابتدائی آیت نازل ہوئی، ایمان والوں کو حکم دیا گیا کہ اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کریں۔ علماء نے لکھا یہ حکم جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد تھا، وفات کے بعد بھی مسجد نبوی کی حدود میں یہی حکم ہے، وہاں بھی آواز اونچا کرنے سے خطرہ ہے کہ انسان کے اعمال کیا نہ ہو جائیں، برباد نہ ہو جائیں۔ پھر کچھ آداب معاشرت کا تذکرہ کیا، مثلا کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، نہ کوئی مرد نہ کوئی عورت، ایک دوسرے کو تانا نہ دے، ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارے، بدگمانی نہ کرے، کسی کے عیب تلاش نہ کرے، کسی کی غیبت نہ کرے۔
फिर फरमाया इज्जत का दारो मदार तकवे पर है। अगली सूरत है सूरह कौफ, हुरूफ मुक़त्ताआत में से है। इसका माना अल्लाह ताला को ही मालूम है, अलबत्ता मज़ामीन इसमें आखिरत को दलाइल से साबित किया है, अकीदा आखिरत को दलाइल के साथ। बास बादल मौत का इस बात किया। मुशरिकीन कहते थे कि हम मर कर मट्टी हो जाएंगे, हमारे जिस्म के तमाम हिस्सों को मट्टी खा जाएगी, दोबारा कैसे जिंदा होंगे? तो जवाब दिया कि जमीन जिन हिस्सों को घटा देगी उनका हमारे पास पूरा इल्म है और हमारे पास किताब में सब कुछ महफूज है। मुनकरीन अंबिया का कुछ तस्करा किया कि उन्होंने अपने अपने नबियों को झुठलाया तो अल्लाह ने उनको कैसे हलाक किया। फिर किरामन कातिबीन का तस्करा किया। क़यामत के दिन हर इंसान का अमालनामा बतौर हुज्जत उसके सामने पेश किया जाएगा ताकि वो खुद देख ले कि दुनिया में क्या करके आया है। इसके लिए अल्लाह ताला ने दो फरिश्ते मुकर्रर फरमाए हुए हैं, एक इंसान के दाएं कंधे पर है और एक बाएं कंधे पर। इंसान जो भी काम करता है वो उसको क्या करते हैं, लिख लेते हैं। जहन्नम से अल्लाह ताला एक सवाल करेंगे, क्या तुम्हारा पेट भर गया? तो वो कहेगी कुछ और भी है, हल मिन मजीद। जहन्नम से ये सवाल सिर्फ तहदीद और ज़जर के लिए होगा। जो लोग पहले से जहन्नम में होंगे इससे उन पर खौफ तारी हो जाएगा। फिर मुत्तकी लोगों के इनामात का तज़किरा किया। जन्नत उनके करीब कर दी जाएगी। ये हर उस बंदे को मिलेगी जो अल्लाह से रुजू करने वाला हो और अपनी गुनाहों से हिफाजत करने वाला। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरीजा बयान किया कि आपका फरीजा पहुंचाना है, लोगों को मनवाना नहीं है। 27वां पारा। इसमें पहले कुछ सूरह ज़ारियात का हिस्सा है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा, कुछ पारा नंबर 26 में है, कुछ पारा नंबर 27 में है। चार किस्म की मखलूकात का तज़किरा किया अल्लाह ताला ने। कसम है उन हवाओं की जो गर्दो गुबार उड़ाती हैं, और फिर उन बादलों की जो बोझ उठाते हैं, और फिर उन कश्तियों की जो आसानी से चलती है, और फरिश्तों की कसम उठाई जो अल्लाह ताला के हुक्म से चीजें तकसीम करते हैं। जवाब कसम क्या है कि क़यामत जरूर आएगी। मोमिनीन और मुत्तकीन की सिफात बयान फरमाई, बड़ी प्यारी सिफात है, अल्लाह हम सब के अंदर ये पैदा फरमाए। मोमिनीन के अमवाल में, मालों में मांगने वाले और महरूम लोगों का हक होता है। बाज मोहताज वो हैं जो मांगते हैं, बाज मोहताज वो हैं जो मांगते नहीं है। तो मुत्तकीन की सिफत यह है कि वो मांगने वाले और ना मांगने वाले दोनों को देते हैं। फिर उनके बारे में ये भी फरमाया रातों को जागते हैं, रातों को जागते हैं। वबिल असहारी हम यस्तगफिरून, सेहरी के वक्त क्या करते हैं, इस्तिगफार करते हैं। इसलिए कम अज कम रमजानुल मुबारक में तो तहज्जुद क्या होनी चाहिए, पक्की होनी चाहिए। सेहरी के वक्त का इस्तिगफार जो है ये अल्लाह रब्बुल इज्जत को बड़ा पसंद है, इसलिए फरमाया वबिल असहारी हम यस्तगफिरून, वो सेहरी के वक्त में इस्तिगफार करते हैं। एक जगह फरमाया वल मुस्तगफिरीन बिल असहार, सेहरी के वक्त इस्तिगफार करने वाले। इसलिए थोड़ा जल्दी बंदा उठ जाए, तहज्जुद भी पढ़े और साथ तौबा और इस्तिगफार भी करे। ये इस्तिगफार अल्लाह को बड़ा पसंद है और ये नेक लोगों की निशानी है। सूरत तूर,
5 कस्में उठाई, अल्लाह अकबर, 5 कस्में उठाई अल्लाह ताला ने। तूर की कसम, नंबर 1 कसम है किताब की जो खुले हुए कागज में लिखी हुई है, वह किताब भी मस्तूर, मुराद इससे लौह महफूज है या अमाल नामा है या कुरान करीम है। वल बैतिल मामूर, बैत मामूर की कसम, ये बैत मामूर बैतुल्लाह के बिल्कुल सीध में 7वें आसमान पर है और ये फरिश्तों का किबला है। हर रोज 70,000 फरिश्ते तवाफ करते हैं इसका, फिर उन्हें क़यामत तक दोबारा मौका नहीं मिलता। फिर फरमाया कसम है बुलंद छत की, मुराद इससे आसमान है। फिर फरमाया कसम है उस दरिया की जो पानी से भरा हुआ है। या अल्लाह आप क्यों कस्में उठा रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए अल्लाह ताला ने कैसे झंझोड़ा, 5 कस्में उठाई। वत्तूर व किताब मस्तूर फी रक़्क़ मंशूर वल बैतिल मामूर वस्सक़्फ़िल मरफ़ू' वल बहरिल मस्जूर। अल्लाह आप कस्में क्यों उठा रहे हैं? आप बगैर कसम के भी बात करते तो आपकी बात तो पक्की है, लेकिन अल्लाह ने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 5 कस्में उठाकर क्या फरमाया, इन्ना अज़ाबा रब्बिका लवाक़िअ, तेरे रब का अज़ाब आकर रहना है। मालहू मिन दाफ़िअ, उस अज़ाब को कोई रोक नहीं सकता। ये सारी चीजें अल्लाह ने गवाह बनाई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है, एक मर्तबा उन्होंने सूरत तूर की तिलावत की, आपके ऊपर ऐसी रिक्कत तारी हुई, इतने रोए, इतना असर हुआ कि 20 दिन तक बीमार रहे। किसी को पता नहीं चलता था कि मसला क्या है, और रोते थे और कहते थे ऐ अल्लाह आपने कस्में क्यों उठाई, 5 कस्में उठाकर आप पर मारे। इन्ना अज़ाबा रब्बिका लवाक़िअ, बेशक आपके रब का अज़ाब वाक़िअ होने वाला है। 5 कस्में। तो इसलिए अल्लाह के आगे रोना, ये कुरान पढ़ के रोना जो है ये अल्लाह को बड़ा पसंद है। इसलिए जो है कुरान को समझने की कोशिश करें। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु 20 दिन तक इसका असर रहा। बाद में राज खुला कि बीमारी कोई नहीं थी, इस आयत ने उनको झंझोड़ के रख दिया था। 5 कस्में अल्लाह ताला ने उठाई। इसलिए कभी कुरान पढ़ के हमें भी रोना आना चाहिए। दिल कुरान पढ़ा करे और उसको समझ के पढ़ेंगे तो कुरान सुनते हुए पढ़ते हुए रोना अल्लाह को बड़ा पसंद है। अल्लाह ने कुरान पाक में इसकी बड़ी तारीफें की हैं। बड़ा रोना तो पड़ता है, रोए बगैर काम नहीं चलता, रोए बगैर काम नहीं चलता। बाकी दिन जितने हमारे पास हैं रमजान शरीफ के, हम अल्लाह को रो रो के मनाए। आजम इश्क दे विच रोना जरूरी, आजम इश्क दे विच रोना जरूरी, बिन रोवण नहीं होंदी मंजूरी, रोए बगैर मंजूरी नहीं मिलती। आजम इश्क दे विच रोना जरूरी, आजम इश्क दे विच रोना जरूरी, बिन रोवण नहीं होंदी मंजूरी। आजम इश्क दे विच रोना पैंदा, आजम इश्क दे विच रोना पैंदा, चाहे अखियां रोवन चाहे दिल, रोना पड़ता है इंसान को। इसलिए हम भी अल्लाह ताला को जो है रो रो के मनाया करें। कभी कभी पलकों से आंखों से भी दुआ मांगा करें। जुबान से तो मांगते हैं ना, कभी कभी पलकों से भी मांगा करें दुआ। मैंने पलकों से दरे यार पे दस्तक दी है, मैंने पलकों से दरे यार पे दस्तक दी है, मैं वो साइल हूं जिसे कोई सदा याद नहीं है, मैंने पलकों से दरे यार पे दस्तक दी है, मैं वो साइल हूं जिसे कोई सदा याद नहीं है। आओ एक सजदा करें, आओ एक सजदा करें आलम मदहोशी में, कौन कहता है कि आसी को खुदा याद नहीं।
یہ آنسو کی نا اللہ کے ہاں بڑی قدر ہے. فرشتوں کو نا رونا نہیں آتا. تو جب کسی بندے کے آنسو جاتے ہیں نا فرشتے لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں, بندے کے آنسو کو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں. کوئی آنسو تو ایسا معتبر ہو ادھر نکلے ادھر ان کو خبر ہو. پھر متقی لوگوں کے انجام کا تذکرہ کیا. اللہ تعالیٰ انہیں جہنم سے بچائیں گے, جنت عطا فرمائیں گے, حوریں ملیں گی ان کو. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کا حکم دیا, تسبیح کا حکم دیا کہ 3 ٹائم آپ تسبیح کیا کریں. ہم بھی ان تینوں ٹائم میں جو ہے تسبیح کرنے کی کوشش کیا کریں. خصوصیت کے ساتھ 3 اوقات کا تذکرہ کیا. نمبر 1 حین تقوم, مجلس سے اٹھتے ہوئے, مجلس سے اٹھتے ہوئے یا تہجد کے وقت, تہجد کے لیے اٹھتے ہوئے تسبیح بیان کیا کریں. اور دوسرا فرمایا رات کے وقت یعنی مغرب اور عشاء. اور تیسرے نمبر پر فرمایا ستاروں کے ڈوبنے کے وقت یعنی فجر کے وقت. اگلی سورت ہے سورۃ النجم. نجم کا معنی ہوتا ہے ستارہ. اس سورت کا آغاز ہی لفظ نجم سے ہے, اس لیے سورت کا نام کیا رکھا سورۃ النجم. اللہ تعالیٰ نے ستاروں کی قسم اٹھائی. اشارہ یہ دیا کہ عرب ستارے کی مدد سے راستہ تلاش کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت ہے. ستارے کا جو راستہ مقرر ہے وہ اسی پر چلتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی راستے پر چل رہے ہیں جس کا آپ کو حکم ہے. نہ آپ راستہ بھولیں اور نہ ہی بھٹکے ہیں. پھر قرآن و حدیث کی حجیت کا تذکرہ کیا کہ یہ قرآن بھی دلیل ہے اور حدیث بھی کیا ہے دلیل ہے. اگر مراد معانی اور الفاظ دونوں اللہ کی طرف سے ہو تو اس کا نام قرآن ہے. اگر معنی بتا دیا جائے الفاظ نہ بتایا جائے تو اس کا نام حدیث ہے اور اس کو سنت کہتے ہیں. حدیث بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبریل امین علیہ السلام کو دیکھنا. مشرکین اعتراض کرتے تھے کہ جبریل علیہ السلام آپ کے پاس انسانی شکل میں وہی لے کر آتے ہیں تو آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ فرشتہ ہے. یہاں انہیں جواب دیا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اصلی شکل میں بھی دیکھا ہے اور 2 مرتبہ دیکھا. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائش کی تھی کہ آپ اپنی اصلی شکل میں آئے ہیں, اس وقت دیکھا, اور دوسری مرتبہ معراج کے موقع پر دیکھا. پھر مشرکین کے غلط عقائد کی تردید کی. انہوں نے لات عزا منات کو, ان بتوں کو اپنا معبود بنا رکھا تھا. پھر مشرکین کے غلط عقیدے کی اور بھی تردید کی. وہ اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے اور ثابت کرتے تھے. فرمایا ان کے پاس ان کی اس بات پر کوئی دلیل نہیں ہے. سورۃ القمر, صداقت نبوت, چاند کا 2 ٹکڑے ہونا اس میں بیان فرمایا. قمر کہتے ہیں چاند کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں تھے, رات کا وقت تھا. مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی نبوت پر معجزہ طلب کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر معجزہ اور نشانی دکھا دوں تو تم کلمہ پڑھ لو گے. انہوں نے کہا پڑھ لیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے حکم سے چاند 2 ٹکڑے ہوا, ایک ٹکڑا مشرق اور ایک مغرب کی جانب چلا گیا. مشرکین نے اسے جادو کہہ کر نہ مانا اور پھر اپنی ضد پر وہ قائم رہے. پھر فرمایا قرآن آسان ہے. آسان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ واعظ اور ناصح ہونے کی ہے. دوسری حیثیت جو عقائد اور احکامات ہونے کی ہے اس سے یہ آسان نہیں ہے, اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے, پوری زندگیاں کھپانی پڑتی ہیں, پھر آدمی قرآن کو سمجھنے کے قابل ہوتا ہے. پھر پہلی قوموں کے واقعات بیان فرمائے.
सूरत الرحمن, इस सूरत का आगाज अर्रहमान से है, इसलिए सूरत का नाम क्या रखा? रहमान। आगाज क्यों किया? इस वजह से कि मुशरिकीन रहमान के नाम से वाकिफ तो थे, लेकिन ये लफ्ज उनमें ज्यादा मशहूर नहीं था, और जिद के भी वो कहते थे, जिद भी करते, मर रहमान, रहमान क्या है? इसलिए अल्लाह ताला ने रहमान के नाम से पूरी सूरत नाजिल फरमाई। पैगाम ये दिया, कुरान सबको सीखना चाहिए, कुरान सबको सीखना चाहिए, सब सीखें और सब अपनी औलादों को भी सिखाए। रहमान ने कुरान सिखाया, जो सिखाया उसका जिक्र तो है, और जिसको सिखाया उसका जिक्र नहीं किया। कुरान पाक की बरह रास्त तालीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई है, ये सबको मालूम है, फिर आपके वास्ते से उम्मत को तालीम दी गई है। या इस वजह से चूंकि कुरान करीम की तालीम हर किसी को देनी है, किसी खास का तस्करा नहीं है, इसलिए उसका मफऊल भी जिक्र नहीं किया। जिन्स और इंस को खिताब किया, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकद्दिबान, कि अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें हैं, तो सराहतन इंसानों और जिन्नों को खिताब करके नेमतें याद दिलाई। एक बार नहीं बल्कि बार बार इस आयत में कि अब बताओ तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे, इसको बार बार दोहराया। फिर एक पैगाम ये दिया, कायनात की हर चीज फना हो जाएगी। फना की दो किस्में होती है, इम्कानी और अमली। अल्लाह ताला की जात में ना फनाए अमली है ना फनाए इम्कानी, बाकी कायनात की हर चीज फना के दाग से दागदार है। फिर जिन और इंस की बेबसी को बयान फरमाया। सूरतुल वाक़िआ, इसकी पहली आयत में लफ्ज मौजूद है इज़ा वक़अतिल वाक़िआ, मुराद इससे क़यामत है, इसलिए इसका नाम वाक़िआ रखा। क़यामत के हौलनाकी का तज़किरा किया। फिर इंसान की 3 जमातों का तज़किरा किया, इनमें जो सबसे अच्छी जमात है अल्लाह में उसमें शामिल फरमाए। पहली है अल्लाह के मुकर्रब बंदों की, जो ईमान और अमाल सालिया के एतबार से आली मकाम पर होंगे, आगे बढ़ने वाले। वस्साबिकून नस्साबिकून, नेकी में आगे बढ़ने वाले, दर्जात में भी यही आगे बढ़ेंगे, अल्लाह के कुर्ब में भी क्या करेंगे, यही आगे बढ़ेंगे। इसलिए बार बार मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन आपसे कहा जा रहा है पर्दा करने में आगे बढ़े, पर्दा करने में आगे बढ़े, खुद पढ़े। वस्साबिकून नस्साबिकून, जो नेकी तकवे में आगे बढ़ेंगे वो दर्जात में भी आगे बढ़ेंगे। उलाइकल मुकर्रबून, फिर इनको अल्लाह का क्या मिलेगा, कुर्ब मिलेगा। इसलिए नेकी का जज्बा दिल में पैदा हो, वो अल्लाह की तरफ से अमानत होता है, उस जज्बे को जाया नहीं करना चाहिए। कितनी ख्वातीन के दिल में ये बात आती होगी कि हम शरीफ पर्दा कर लें, फिर शर्मा शर्मी में वो कोई क्या कहेगी, इधर उधर देख के चुप करके नहीं, ये जज्बा इसकी कदर करें। ये जज्बा किसकी तरफ से है, अल्लाह की तरफ से है। दूसरी जमात उन खुश नसीब आम ईमान वालों की होगी जिन्हें नामा अमाल दायां हाथ में दिया जाएगा, और तीसरी जमात उन कुफार की होगी जिनके नामे अमाल उन्हें बाएं हाथ में दिए जाएंगे। फिर इनके आगे इनको पेश आने वाले हालात का तज़किरा किया। सूरह वाक़िआ पढ़ा करे, रिज़्क़ की तंगी के लिए बहुत मौसर है। जो सूरह वाक़िआ पढ़े उनके बारे में फरमाया गया लम तुसिबहु फ़ाक़तुन अबदा, उनको कभी फाका नहीं आएगा। फिर अल्लाह ताला की 4 अजीम नेमतों का तज़किरा किया। तख्लीक इंसानी, इंसान को पैदा फरमाना, फरमाया बताओ ये तुम पैदा करते हो या हम पैदा करने वाले हैं। नंबर 2 खेती उगाना, नंबर 3 पानी की फराहमी, नंबर 4 आग की नेमत। इन 4 नेमतों का तज़किरा किया। फिर सदाकत कुरान को बयान फरमाया। फिर फरमाइए कुरान करीम पाकीज़ा किताब है, इज्जत वाली किताब है, बगैर वुजू के इसको हाथ लगाने की इजाजत नहीं है। मुनकरीन बास बादल मौत की तरदीद की, वो दोबारा उठने के मुनकर थे,
ان کا دعویٰ تھا کہ زندگی اور حیات ان کے قبضے میں ہے، یعنی کہتے تھے ہمارے اپنے قبضے میں ہے۔ ان کی تردید کی کہ اچھا تمہارے سامنے کوئی شخص نہ قریب الموت ہو اور تم اس کی روح نکلتے ہوئے دیکھ رہے ہو اور تم چاہتے بھی ہو کہ اس کی روح نہ نکلے، مگر تمہیں اس وقت احساس ہوتا ہے کہ یہ تمہارے بس میں نہیں ہے۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون، تو تم اللہ سے چھڑا نہیں سکتے۔ ترجعونها ان کنتم صادقین۔ سورۃ الحدید، حدید لوہے کو کہتے ہیں، چونکہ اس سورت میں لوہے کا ذکر کیا گیا ہے اس لیے سورت کا نام حدید رکھا۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ کے اول اور آخر ہونے کو بیان فرمایا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ اللہ تعالیٰ اول حقیقی اور آخر حقیقی ہے۔ اول حقیقی کا مطلب یہ ہے جس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، یعنی اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی۔ آخر حقیقی کا معنی یہ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، یعنی جب ہر چیز فنا ہو جائے گی اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کیا رہیں گے؟ موجود رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے۔ ظاہر اس اعتبار سے کہ اس کے وجود کی قدرت کی نشانیاں ہر جگہ پھیلی ہوئی ہیں، اور باطن اس اعتبار سے کہ دنیا میں وہ آنکھوں سے نظر نہیں آتے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ پھر انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دی کہ تمہیں کیا ہو گیا اللہ کے راستے میں کیوں نہیں خرچ کرتے، حالانکہ زمین و آسمان کا وارث تو اللہ تعالیٰ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے تھوڑے وقت کے لیے دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے انسان کو رکنا نہیں چاہیے بلکہ آگے بڑھنا چاہیے۔ پھر صحابہ کرام کے درمیان فرق مراتب کو بیان کیا کہ صحابہ کرام کے مختلف مراتب ہیں۔ وہ صحابہ کرام جو سابقین ہیں، سابقین کا مطلب جو فتح مکہ سے قبل مسلمان ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کیا، خرچ کیا، ان صحابہ کرام سے درجہ، یہ ان صحابہ کرام سے درجے اور ثواب میں بڑے ہیں جنہوں نے یہ کام فتح مکہ کے بعد کیے۔ البتہ جنتی اور صحابی ہونے میں سب برابر ہیں، جنتی اور صحابی ہونے میں سب برابر ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جنت کا وعدہ سب سے ہے، صحابی بھی سب ہے، جنتی بھی سب ہے، البتہ درجات میں فرق ہے۔ سب سے اونچا درجہ جو ہے خلفائے راشدین کا ہے۔ پھر اسی طریقے سے شرکائے بدر، پھر شرکائے صلح حدیبیہ، پھر فتح مکہ سے پہلے اسلام لانے والے، پھر فتح مکہ کے بعد، یہ تھوڑی سی ترتیب ہے۔ لیکن اتنی بات ضرور رکھیں جو صحابہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے انعامات قرآن پاک میں ذکر کیے وہ سب صحابہ کے لیے۔ ادنا سے ادنا بھی کوئی صحابی ہے جس نے ایک لمحے کے لیے بھی ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور ایمان کی حالت میں موت آئی تو وہ صحابی ہیں، اور قرآن کے سارے انعامات، ساری نعمتیں ان کے لیے ہیں۔ پھر مومنین اور منافقین کا تذکرہ کیا کہ جب مسلمان پل صراط کی طرف جائیں گے تو ان کا نور ان کے سامنے بھی ہوگا، دائیں جانب بھی ہوگا، اور مومن اور منافق دونوں پل صراط کی طرف آئیں گے تو وہاں منافقین کا نور ختم ہو جائے گا۔ یہ اس وقت پریشان ہوں گے اور مسلمانوں کو پکاریں گے اور ان کو کہیں گے کہ ہمیں بھی تھوڑا سا نور دے دو، تو ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے جاؤ اور نور تلاش کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نور ایمان بھی عطا فرمائے اور نور فراست بھی عطا فرمائے، نور نسبت بھی عطا فرمائے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزات، کتب اور ترازو دے کر بھیجنے کا مقصد یہ بیان فرمایا کہ لوگ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں اعتدال پر قائم رہے۔ پھر رہبانیت کا تذکرہ کیا۔ رہبانیت اصل میں شروع ہوئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد۔ یہ عیسائیوں کا ایک طبقہ تھا تو دنیا سے الگ تھلگ رہنے لگا، نہ وہ شادی کرتا، نہ وہ دنیا کی لذتوں کا استعمال کرتا، اور اپنے دین کو بچانے کے لیے شہروں سے دور رہنا شروع کر دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس چیز کا حکم نہیں دیا۔
انہوں نے خود رہبانیت کی پھر، لیکن اس رہبانیت کا خیال بھی نہ رکھ سکے، اس لیے دین اسلام میں رہبانیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، خشک صوفی بننے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سب کے حقوق ادا کرنے، پہلے اللہ سے واصل ہونا ہے، اللہ سے ملنا ہے، اللہ سے واصل ہو کے پھر اللہ کی نسبت سے لوگوں کے ساتھ ملنا ہے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے قرب کا راستہ وہ جنگلوں اور غاروں اور سے نہیں جاتا، وہ انہی گلی کوچوں سے جاتا ہے۔ بندہ لوگوں میں رہے اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھے تو یہ اللہ سے واصل ہو جاتا ہے۔ پارہ نمبر 28 سورۃ المجادلہ۔ مجادلہ کا معنی ہے بحث کرنا۔ پہلی آیات میں اس مباحثے کا ذکر ہے، یہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا، اسی سے سورت کا نام بھی مجادلہ رکھ دیا۔ 4 چیزوں کو بنیادی طور پر بیان کیا گیا ہے سورت میں، ظہار اور اس کے احکام، منافقین اور یہودیوں کی سرگوشی کے احکامات، مجلس کے آداب اور منافقین کی حقیقت۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا واقعہ تھا کہ ان کے شوہر تھے اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی بیوی حضرت خولہ بنت ثعلبہ سے ظہار کر لیا تھا۔ وہ پہلے بھی گزرا تھا کہ ایسے تشبیہ دینا کہ تو میرے لیے ایسے ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ، یا اس طرح کے لفظ بول دینا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں، اس وقت تک ظہار کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس تو اس کے متعلق کوئی چیز نازل نہیں ہوئی ہے، اور شاید تم اپنے شوہر پر حرام ہو چکی ہو۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار کہتی کہ میرے شوہر نے طلاق کا لفظ نہیں بولا، اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتی رہی، اللہ تعالیٰ سے مانگتی رہی۔ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان کو بھی کہا اللہ سے مانگو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں ظہار کا کفارے کا حکم نازل فرمایا، اور ان کی دعا قبول فرما لی، اور کہ ان کے شوہر کفارہ ادا کر دے اور دوبارہ وہ میاں بیوی بن کر زندگی گزارے۔ تو جب کوئی شخص اپنی بیوی سے ظہار کر لے تو جب تک کفارہ نہ ادا کرے اس وقت تک بیوی کے پاس نہیں جا سکتا۔ کفارے کی 3 صورتیں بیان کی ہیں۔ غلام آزاد کرے، اگر غلام آزاد کرنے کی قدرت نہ ہو تو 2 ماہ مسلسل روزے رکھے، 2 مہینے مسلسل روزے۔ اگر کسی شرعی عذر، بیماری، بڑھاپے کی وجہ سے روزے نہ رکھ سکے تو پھر 60 مسکینوں کو 2 وقت کا پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، یہ ہے کفارہ ظہار۔ پھر یہودیوں کی سرگوشی کا تذکرہ کیا۔ یہ نالائق مسلمانوں کو آتا ہوا دیکھتے نا تو آپس میں سرگوشیاں کرتے تھے، مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے کہ دیکھو تمہارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں۔ ان کا دیکھی دیکھی منافقین بھی ایسا کرنے لگ جاتے ہیں، اس سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی۔ یہود اور منافقوں کو سرگوشی سے منع کیا گیا، وہ پھر بھی باز نہ آئے، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ اللہ کو سارا پتہ ہے۔ جہاں 3 ہوتے ہیں چوتھا کون ہوتا ہے؟ اللہ، اور جہاں 5 ہوتے ہیں تو چھٹا کون ہوتا ہے؟ اللہ۔ نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ، اللہ تعالیٰ 7 ہوتے ہیں۔ اس لیے جی ہاں، دوسروں کے بارے میں سرگوشی کرتے ہوئے اللہ تو سن رہے ہیں نا، جب غیبت کرتے رہتے ہیں جہاں بھی بیٹھے تیسرے کو تذکرہ شروع کر دیتے ہیں۔ وہ تیسرا یہاں نہیں ہے لیکن ہم 2 ہیں تو تیسرا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو سنتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بات کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس غیبت جیسی مہلک بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پھر مجلس کے آداب۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفہ جو چبوترا ہے اس پر تشریف فرما تھے، یہ اب بھی بنا ہوا ہے وہاں۔ کچھ بدری اکابر صحابہ تشریف لائے، جگہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ کھڑے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمٹ جاؤ، پھر بھی ان صحابہ کو جگہ نہ ملی تو آپ نے کچھ حضرات کو مجلس سے اٹھنے کا فرمایا، تو منافقین نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ مجلس سے اٹھایا جا رہا ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جب کہا جائے سمٹ کر بیٹھو تو سمٹ جاؤ، اور مجلس صدر
جو مجلس کا صدر ہوتا ہے اس کو یہ بھی اختیار ہے کہ کسی کو مجلس سے اٹھ جانے کا بھی حکم دے سکتا ہے. اگر کبھی کسی کو کہا جائے آگے ہو کے بیٹھ جائے، سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جائے، ادھر آ جائے، تو اس کو وہ منہ نہیں بنانا چاہیے جی باجی نے تو مجھے دور کر دیا، اٹھا دیا. بھئی جو صدر مجلس ہوتا ہے اس کو اس چیز کا کیا ہوتا ہے، اختیار ہوتا ہے. وہ نظم اور ضبط کے لیے کسی کو کہے آگے ہو کے بیٹھ جاؤ، ٹیک چھوڑ دو، سمٹ کے بیٹھو، اٹھ جاؤ، سب کچھ ان کو اجازت ہوتی ہے اس چیز کی. ملاقات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات سے پہلے صدقہ دینا. کچھ حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے تنہائی کا وقت مانگتے، پھر اس سے خوب فائدہ اٹھاتے، کافی وقت تک بات چیت کرتے رہتے. کچھ منافقین بھی اس طرح کرنے لگ گئے. اس آیت میں حکم دیا گیا ہے کہ جس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں وقت لینا ہو وہ پہلے صدقہ کر کے آئے. پھر لوگ محتاط ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے صدقے کا حکم ختم کر دیا. بھئی سمجھنا چاہیے جب اجتماعی مجلس میں ٹائم مل گیا، بیان بھی سن لیا، تو اس کے باوجود جو ہے پیچھے پڑ جانا اور ضرور وقت لینا. کچھ ہوتے ہیں نا لسوڑے کی گٹھلی کی طرح، وہ جان نہیں چھوڑتے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے. تو ہر بندے کے اپنے جو ہے معمولات ہوتے ہیں، اپنی مصروفیت بھی ہوتی ہے، اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے. تو اس لیے فرمایا کہ پہلے جو ہے صدقہ کرو. تو دنیا کے کسی بڑے بندے سے ملنا ہو تو پہلے ان سے وقت لیا جاتا ہے، پہلے وقت طے کیا جاتا ہے. ایک علماء بیچارے مظلوم ہیں اور عالم، ان سے کوئی ٹائم نہیں لیا جاتا، جب دل کرے آ جاتے ہیں. ان کے نیند کا، ان کے آرام کا خیال نہیں رکھتے. اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے، اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. زیادہ ملاقات کا شوق ہو تو پہلے صدقہ دے. پھر تو بہرحال کیونکہ یہ علماء اور اس طرح عالمات جو ہیں، کیونکہ یہ انبیاء کے وارث ہیں نا، ان کے آداب اسی طرح ہوتے ہیں. بہرحال میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا. پھر جو ہے حزب اللہ کی کامیابی، جو اللہ کے لشکر ہے نا، ان کو کامیابی ملے گی. ایمان والوں کی حالت بیان فرمائی کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ ان لوگوں سے پیار کریں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے مخالف ہے. حتیٰ کہ بعض صحابہ جب اپنے باپ یا بیٹے سے اسلام کے خلاف کوئی بات سنتے تو انتقام لیتے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتے ہیں ان کے والد ابو قحافہ نے قبول اسلام سے پہلے، مسلمان ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی نازیبا بات کی تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے والد کو ہی تھپڑ لگا دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تلوار ہوتی تو اپنے باپ کا سر قلم کر دیتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیوں بات کی. تو ایسے لوگوں کی صحبت سے بچنا چاہیے جو دوسروں کے خلاف باتیں کریں، جو ہمارے پر نیکی تقوی کا اثر نہیں ہوتا. معزز خواتین ناراض نہیں ہونا، بات کو سمجھے. نہ جنس کی صحبت سے بچے، نہ جنس کی صحبت سے کیا کرے، بچے. آپ ایک دینی ماحول میں، دینی مجالس میں، محافل میں جڑ رہی ہیں تو جو ان مجالس کے مخالف ہو ان سے کبھی نہ تعلق رکھا کرے. ان سے تعلق رکھنے سے انسان جو ہے فیض سے محروم ہو جاتا ہے. یہاں تو آنا، باجی کا بیان بھی سننا اور متاثر ہونا، اور کسی ناجنس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی آپ کے اساتذہ سے، آپ کی باجی سے، آپ کے شیخ سے، بزرگوں سے جن کی مناسبت نہ ہو، وہ ان کے مخالف ہو، ان کی مجلس سے تو بھرپور اجتناب کرنا چاہیے. اس سے جو ہے وہ کام خراب ہو جاتا ہے. ہم ایک دفعہ حیران ہوئے کہ حضرت جی نے ایک دفعہ، ساری زندگی میں ہم نے حضرت جی کی زبان سے یہ لفظ نہیں سنا، لیکن اس محفل میں حضرت جی نے فرمایا کہ کچھ مرید جو ہے نا ایسے بے غیرت ہوتے ہیں، بیعت کسی اللہ والے سے ہوتے ہیں، پھر اسی اللہ والوں کے خلاف دوسروں سے باتیں سنتے رہتے ہیں. یہ انسان کی غیرت ہی برداشت نہیں کرنی چاہیے کہ جن سے ہمارا تعلق ہے وہ دین کی نسبت سے ہے نا. تو جو دین بیزار لوگ ہیں، دین سے بیزار ہیں، ان سے جو ہے تعلق نہ رکھے. مثلا بغض کینے کی بات نہیں کر رہا، اپنے آپ کو نیکی تقوی پہ جمانے کے لیے. اب
جن عورتوں نے شرعی پردے کا ارادہ کیا ہے وہ جو شرعی پردہ نہیں کرتی نا ان کی صحبت سے بچیں، وہ ورنہ طرح طرح کے وسوسے ڈال دیتی ہیں اور پریشان کرتی ہیں اور کئی طرح کے وسوسے ڈالتی ہیں، بلکہ پردہ شرعی کرنے ارادے بنائیں، کوئی وسوسہ آئے تو من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، تو شیطان بھی وسوسے ڈالتا ہے، بعض انسان بھی وسوسے ڈالتے ہیں، تو وساوس سے بچنے کے لیے ایسی صحبت سے جو ہے بچنا چاہیے۔ اس کو تصوف کی اصطلاح میں کہتے ہیں نا جنس کی صحبت، جس کا ذہن آپ کے ساتھ نہ ملتا ہو اس کی صحبت سے بالکل کنارہ کشی اختیار کرے۔ سورۃ الحشر، حشر کا ایک معنی ہے جمع کرنا اور ایک معنی ہے نکالنا، جلاوطنی بھی ہے۔ سورت کی دوسری آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام کیا رکھا؟ سورۃ الحشر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، یہودیوں سے امن معاہدہ کیا کہ آپس میں لڑائی نہیں کریں گے، کوئی مدینہ پر حملہ کرے گا تو مل کر دفاع کریں گے، تو انہوں نے اسے قبول کیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہود کے قبیلہ بنو نذیر کے پاس شرائط معاہدہ لکھنے کے لیے تشریف لے گئے، انہوں نے سازش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے چٹان گرا دیں گے، قتل کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس معاملے سے باخبر کیا، آپ فوراً وہاں سے تشریف لے اور پیغام بھیجا کہ ہمارا معاہدہ ختم ہو گیا ہے، پھر ان کے لیے مدت مقرر کی کہ اس مدت کے اندر اندر مدینہ کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ پھر مال فے کے مصارف کا بیان فرمایا۔ یہ یہودیوں کا قبیلہ جو چلا گیا تھا، زمینیں چھوڑ کر چلے گئے تھے، اس کو مال فے کہتے ہیں، کیونکہ یہ بغیر جنگ کے مسلمانوں کو ملا تھا، اس کو مال فے کہتے ہیں۔ یہ مال فے 5 جگہوں پر خرچ ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قرابت دار، یتیم، مسکین، مسافر، اور اللہ تعالیٰ کا نام یہاں صرف تبرک کے لیے ہے۔ صحابہ کرام کا کہ ایثار کو بیان فرمایا، انصار مدینہ کی کیفیت اور حالت کو بیان فرمایا کہ انہوں نے اپنے اوپر مہاجرین صحابہ کو ترجیح دی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے کچھ مہمانوں کو کھانا کھلانے کے لیے اپنے ہاں لے گئے، کھانا کم تھا تو انہوں نے بہانے سے چراغ بجھا دیا مہمان تاکہ خوب سیر ہو کر کھا لیں۔ ان کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی کہ یہ ایسے لوگ ہیں اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود اپنے آپ کو ضرورت ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے اپنے اس رمضان شریف کو دوسرے رمضان سے ممتاز بنائیں، کوئی ایسا کام کر جائیں اس رمضان شریف میں جو ساری زندگی پہلے کبھی کسی رمضان میں نہ کیا ہو۔ مثلا شریف پردہ کریں، ایک مثال ہے، کسی یتیم کی کفالت اپنے ذمہ لے لیں، کسی غریب کی عید کے سوٹ جوتے وغیرہ اپنے ذمہ لے لیں، یہ بھی دینی کام ہے۔ تو اپنے رمضان کو دوسرے باقی رمضان سے ممتاز کریں، کوئی ایسا نیا دینی کام کریں جو پہلے کبھی نہ کیا ہو۔ پھر فرمایا منافقین شیطان کی طرح ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے آگے پیارے پیارے ناموں کا تذکرہ کیا، اسماء حسنہ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ناموں کی تعداد 99 بتائی، حدیث میں آتا ہے۔ سورۃ الممتحنہ، ممتحنہ کا معنی امتحان لینے والی۔ اس سورت میں ان عورتوں کا امتحان لینے کا حکم دیا گیا ہے جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئیں، اس لیے اس سورت کا نام کیا رکھا؟ ممتحنہ۔ پھر پہلی آیت میں یہ بات سمجھائی دشمن خدا سے دوستی جائز نہیں۔ اس میں حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے ایک سارا نامی عورت کو جو ہے وہ مالی مدد لینے کے لیے آئی تھی مدینہ میں، تو ان کے اہل ویال مکہ میں رہتے تھے، تو انہوں نے اس کو کوئی خط دے دیا تاکہ مکہ والوں کو بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہ چڑھائی کا ارادہ رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ میرے گھر والوں کو کچھ نہ کہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی اور ایمان والوں کو سمجھایا کہ میرے اور اپنے دشمنوں کو کبھی دوست نہ بناؤ، ان کو دوستی کے پیغام نہ بھیجو۔
پھر کفار سے ترک تعلقات پر تائید بھی پیش کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مشرکوں سے قطع تعلقی کر لی تھی. انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ. ان سے صرف برات کا اعلان نہیں کیا بلکہ عداوت کا بھی اعلان کیا. تو اللہ کے لیے محبت کرنا یہ بھی ایمان ہے، اور اللہ کے لیے بغض رکھنا یہ بھی کیا ہے؟ ایمان. من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے بغض رکھا، اللہ کے لیے دیا، اللہ کے لیے روکا، اس نے ایمان کو مکمل کر لیا. دور حاضر کے تقاضے کے مطابق میں اس کی یوں تشریح عرض کرتا ہوں. احب للہ، اللہ کے لیے محبت کرے فلسطین سے، ان سے ٹکا کے محبت کرے، ان کے لیے دعائیں کرے، ان کے لیے جتنا اظہار ہمدردی ہو سکے کرے. اور وابغض للہ، اور اللہ کے لیے بغض رکھے اسرائیل، اور اللہ کے لیے بغض رکھے. وابغض للہ، اور اللہ کے لیے بغض، تو اسرائیل سے نفرت کرے، ان سے بغض رکھے. کس کے لیے رکھنا؟ یہ اللہ کے لیے. یہ بھی ایمان. 4 کام کریں گے تو ایمان مکمل ہو جائے گا. پہلا کام احب للہ، اللہ کے لیے محبت کرے. کس سے؟ بولے کس سے کرے؟ اہل فلسطین سے، فلسطین والوں سے اللہ کے لیے محبت کرے. دوسرا کام ابغض للہ، اور اللہ کے لیے بغض رکھے. بولے کس سے؟ اسرائیل سے. اسرائیل سے اللہ کے لیے بغض رکھے، ان سے اللہ کے لیے نفرت کرے. یہ 2 کام ہو گئے. تیسرا کام واعطى للہ، اللہ کے لیے دے، اللہ کے لیے خرچ کرے. تو فلسطین کی جتنی مدد کر سکتے ہیں اللہ کے لیے مدد کرے. بہت خوش نصیب لوگ ہیں وہ. زکوٰۃ مسکینوں کو بھی دیتے رہتے ہیں، ہم پہلے محتاجوں کو بھی دیتے رہتے ہیں، مدارس میں بھی دیتے رہتے ہیں. کچھ نہ کچھ ہمارا حصہ اہل فلسطین کے لیے بھی جانا چاہیے. وَأَعْطَى لِلَّهِ، جس نے کیا کیا؟ اللہ کے لیے دیا. تو اللہ کے لیے دے کس کو؟ فلسطین کو. وَمَنَعَ لِلَّهِ، اور اللہ کے لیے روک لیا، اللہ کے لیے نفرت بھی کی، روک بھی، ان کو کچھ نہ دے. اس کا مصداق آج کل یوں ہے کہ ہم اسرائیل کی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کریں، ان کی کوئی چیز استعمال نہ کریں، غیرت ایمانی کا مظاہرہ کریں. ہم ان کی مصنوعات استعمال کرتے ہیں. یہ تو ایسے ہے اپنے باپ کے قاتل کو پیسے دینا کہ ہاں میرے باپ کو قتل کر، اپنے بھائی کے قاتلوں کو پیسے دینا کہ میرے بھائیوں کو، میری بہنوں کو، میری ماں کو، میری بیٹیوں کو قتل کرو. انہی پیسوں سے جو ہے وہ مسلمان سب کے سب آپس میں بھائی ہیں نا. تو فلسطین والے سارے جو ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہماری مائیں ہیں. تو ہم خود ہی پیسے دیتے ہیں ان کو کہ جی لو ہمارے پیسوں سے ان کو قتل کرو. ہر مسلمان مرد اور عورت سوچے کہ میری چیز استعمال کرنے سے ایک گولی آ سکتی ہے تو میں گولی خود دے رہی ہوں ان کو کہ مارو فلسطین کو جو ہے. اس لیے مکمل بائیکاٹ کریں، معیار کے پیچھے نہ پڑے، غیرت کا مظاہرہ کریں. کوئی شیطان وسوسے ڈال دیتا ہے جی پاکستانی مصنوعات جو ہے ان میں معیار نہیں ہے، فلاں نہیں ہے جی، شیمپو صحیح نہیں ہے جی، بال صاف نہیں. ان چیزوں کو نہ کہیں. ہمت کا مظاہرہ کریں، غیرت کا مظاہرہ کریں، اور اسرائیل کی مکمل مصنوعات کا کیا کریں؟ بائیکاٹ کریں. ان کے متبادل جو پاکستانی مصنوعات ہیں ان کو فروغ دیں، ان کو پھیلائے. پھر صلح حدیبیہ کی شرائط کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان مدینہ سے مکہ چلا گیا تو واپس نہیں کیا جائے گا. جب مکہ سے کوئی کافر مسلمان ہو کر مدینہ آ جائے گا تو اسے واپس کیا جائے گا. تو کچھ مرد مکہ سے مدینہ آئے، شرط کے مطابق انہیں واپس کیا گیا. تو اس طرح کچھ خواتین بھی مکہ سے مسلمان ہو کر مدینہ تشریف لائیں تو مکہ والوں نے ان کی بھی واپسی کا مطالبہ کیا. تو اس پر آیات نازل ہوئی کہ نہیں، مردوں کو تو واپس کیا جائے گا شرط کے مطابق، لیکن خواتین کو واپس نہیں کیا جائے گا. وہ واپسی والی شرط سے جو ہے مستثنا ہے. اب وہ اپنے سابقہ شوہروں کے لیے حلال نہیں ہے کیونکہ شوہر ان کے کافر ہیں. البتہ یہ حکم دیا کہ آنے والی خواتین کی جانچ پڑتال کی جائے، انہیں پرکھ لیا جائے کہ وہ واقعی مسلمان کو ہو کر آئی ہے یا کوئی اور مقصد ہے ان کا.
پھر اہل ایمان خواتین کی بیعت کا حکم دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے بیعت لیں. اسی سے خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ کسی صاحب نسبت اللہ والے سے ضرور اپنی بیعت کا تعلق رکھیں کہ اگر یہ مہاجرات آپ سے بیعت کرنا چاہیں تو آپ انہیں بیعت فرما لیں. اور یہ حکم ان کے ساتھ خاص نہیں، آگے بیعت کے الفاظ عام ہیں کہ تم ان پر بیعت کرو. کن چیزوں پر؟ شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، ناحق اولاد کو قتل نہیں کریں گی، بہتان نہیں باندھیں گی، اور ہر نیک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ان کے لیے دعا بھی کریں. بے شک اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے قرآن پاک کو صحیح سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم ایسا پڑھیں کہ قرآن ہمارے دلوں کے تالوں کو کھول دے، اللہ سے واصل ہو جائے. شریف پردہ کرنے والی پہلے سے تیار ہو کے بیٹھے، ہاں جی پہلے سے تیار ہو کے بیٹھے. تو تیار ہے نا انشاءاللہ؟ ہاں پھر نہیں ٹائم ملنا، پھر بعد میں اب کیا پچھتائے ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت. بھائی وقت قریب آ گیا ہے، وقت قریب آ گیا ہے. میں جیسے پہلے کہتا ہوں نا کہ غریب شہر ہوں میں، سن تو لو میری فریاد کہ تمہارے دل میں بھی ہو قیامتیں آباد. یہ 2-3 دن رہ گئے ہیں، پھر یہ محفلیں نہیں ملنی. ہاں جی دیکھیں نا، اللہ توفیق دے دے تنہائی میں وہ بھی ٹھیک ہے، سب کے سامنے کھڑا ہو کے اظہار کرنا یہ سب کو جو ہے ترغیب دینا ہے. بعض اوقات اپنی نیکی کو صدقے کو ظاہر بھی کرنا ہوتا ہے تاکہ دوسروں کو بھی کیا ہے ترغیب ہو. لیکن آج کی محفل میں نا جو سب سے پہلے عورت کھڑی ہوگی، جو سب سے پہلے بچی کھڑی ہوگی، اس کے بعد اگر 5 کھڑی ہوتی ہیں، 10 عورتیں کھڑی ہوتی ہیں، 20 کھڑی ہوتی ہیں، ارادہ لکھواتی ہے، جیسے ان کو ثواب ملے گا اس میں سب سے پہلی کھڑی ہونے والے کو بھی کیا ملے گا؟ ان سب کا ثواب ملے گا. دیکھتے ہیں باجی کے ادھر جانے سے پہلے کتنی عورتیں کھڑی، لائن لگی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. دل بدلنے والی ذات اللہ کی ذات ہے. دعا مانگا کرے یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی طاعت پہ پھیر دیجئے. اور جو نیکیوں کی توفیق دی ہوئی ہے اس کے بارے میں بھی دعا مانگا کرے یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. اے دلوں کو پلٹنے والے ہمارے دل کو اپنے دین پر پھیر دیں گے. آپ اللہ سے دعا مانگے، اللہ دل کو پھیر دیں گے تو کام بن جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو مکمل کامل شریعت کی تابعداری اور اتباع نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.